جس رات میں قرآن نازل ہوا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ کا جاگ لینا، لَيْلَةُ الْقَدْرِ کی عبادت کر لینا، اس قدر والی رات کو جاگ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے جاؤ آپ ملٹیپل آپ جوڑ دیکھ لیجئے اور تقسیم کر لیجئے، آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے آپ دیکھیے اور تقسیم کریے، بھاگ دیجئے، 83 یا 84 سال آئیں گے، 83 یا 84 سال، یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے۔ ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو۔ آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے، یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا، جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس قرآن کی عظمت پر ذرا نظر ڈالیے۔ یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القری بنا دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی۔ اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، معاف کیجئے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں، یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے۔ لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ دیکھیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی، اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا۔ اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، آئی پی ایس ہیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے، لیکن کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی آئی پی ایس کی ڈگری لے کر آیا، کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا، کوئی بی ایم بن گیا، کوئی ایس ڈی ایم بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سول انجینئر بن گیا، کوئی آرکیٹیکچر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر، اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر۔ یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ غور کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی جو صاحب اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ آپ نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو؟ آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ آؤ تمہیں ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو، تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے،
سارے بھائیوں نے باپ سے کہا اے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، اکیلے گھر میں رہتا ہے بور ہوتا ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم لے کر جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا، اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر، ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب دیکھیے گا، کنویں کے اندر ڈال دیا، پھینک کے چلے آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یا ابانا، قرآن دیکھیے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ آئے ابو جان ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے، اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، بات کی سٹائل دیکھیے، جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں، کس انداز سے، اللہ کی قسم 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے، بیٹی کی شادی ہے اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو، اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ آپ ہمیں سچا نہیں جانیں گے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، ادھر قافلہ آیا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، ایک آدمی نے اپنا ڈول، اپنا برتن پانی کنویں میں ڈالا پانی حاصل کرنے کے لیے، اور جب نکالنا چاہا کہ پانی آ گیا، کیا دیکھتا ہے؟ بہت بھاری ہو گئی رسی، کھنچ نہیں رہی۔ جب جھانک کر دیکھا تو اس ڈول کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام، اے لوگوں خوشخبری ہو، ہم پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس آئے، لیکن یہ کنواں تو ویران ہے، اندھا ہے، اس کنویں میں پانی نہیں ہے، لیکن خوشخبری ہو، ایک بچہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس بچے کو نکالا گیا، یوسف کو نکالا گیا، خوش ہیں سب، چلو جلدی کرو، اس بچے کو مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ چوری کا مال لوگ جتنی جلدی ہو نکالنا چاہتے ہیں، کوئی اس کا اصلی مالک نہ آ جائے، اس لیے کلیا چکے علاقے میں چلے جاؤ، 20,000 روپے کا موبائل 2,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا، چوری کا مال لوگ بہت سستے میں دے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ بچہ ملا، انہوں نے سوچا جلدی سے تقسیم، جلدی سے بیچ دو اس کو۔ مصر کے بازار میں گئے، یوسف جیسا خوبصورت بچہ، یوسف جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا کتنے میں بکا؟ آپ تعجب کریں گے، قیمت کتنا خوبصورت بچہ، لیکن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے بیچ دیا، جو مل رہا مل جائے، جلدی سے بیچ کر بھاگو۔ قرآن نے قیمت بتائی، قرآن نے یوسف کی قیمت بتائی، کتنے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گھسے پٹے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، یعنی معمولی رقم میں بیچ دیا، لو، اور جو مل گیا لے کے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ بادشاہ مصر نے، چاہتا تو لمبی رقم دے سکتا تھا، لیکن نہیں، چند سکوں میں خرید لیا اور یوسف کو اپنے گھر لایا، اور جب لایا تو اپنی بیوی سے کہا کھلاؤ پلاؤ پال پوس کے بڑا کرو، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ یوسف، یہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارا بیٹا بنا، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا۔
ادھر بادشاہ مصر کی بیوی اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے لگی، کھلانے پلانے لگی، پال پوس کر بڑا کرنے لگی، اور جب پال پوس کر بڑا کر دیا اور یوسف جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو یہ بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہی یوسف کے اوپر آ گیا۔ اب منظر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا، بہلانے لگی، پھسلانے لگی، اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے۔ اب یہ چرچا عورتوں میں عام ہو گیا، پورے مصر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا، اور عورتیں کہنے لگی واہ یوسف کو دیکھو، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ عورتوں میں چرچا بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کو بہت جلدی فیمس کرانا ہو اور کسی چیز کو کا بہت جلدی پرچار کرانا ہو تو ایک دو عورتوں کو بتا دیجیے، شام تک پورے محلے کو خبر ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، اس شوہر وہ ایک تربوز کاٹ کے لایا، تربوز، اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ دوپٹہ جانتے ہیں نا عورتیں جو اڑتی ہیں، اس دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے۔ اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا ہے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں، چپ چپ چپ۔ وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا۔ بیوی کہتی کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری، میں نے اس کی گردن کاٹی ہے، اس میں ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا ہوں، اس کی گردن ہے، ابھی دل میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رات ہونے تو میں اس کو ندی میں پھینک کے آؤں گا، ابھی شور مت کرو، بس جاؤ تم کام میں لگ جاؤ۔ مار دیا ہم نے ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم میری بیوی ہو، کہنے نہیں کسی سے؟ نہیں، ظہر کے بعد لایا تھا تربوز، لپیٹا تھا، لال ہوا تھا دوپٹہ، الماری میں رکھا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ یہ آدمی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے۔ ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں، آدمی کو کاٹوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ کیا؟ الماری کھولی، تربوز نکالا، دوپٹہ ہٹایا، صاحب یہ تربوز تھا، اب آپ دیکھ لیجئے میرا پورا گھر، کہیں گردن نہیں ملے گی۔ کہا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے اس کو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا، دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا، بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا، اور میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں کہ آپ کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا، بس ایک چیز تھی میرے اندر۔ پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا دو چار تھپڑا مار کے، کا کمینہ پریشان کر رہا، لیکن واقعی تم نے صحیح کیا ہے، واقعی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے اس کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا، اور شام تک پولیس آ گئی۔ قرآن بھی کہتا ہے ان قیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب قرآن کی بات کون جھٹلائے گا؟ ہماری ماں بہن پہلی بات تو سنی نہیں رہی ہوں گی، اچھا ہے بیچاری وہ اپنا کپڑا دکھائیں، ساڑی دکھائیں، چپل دکھائیں، زیور دکھائیں، رات کے 2 بجے کون بیچارہ سنے گی ہماری بات؟ اب ان کو فرصت ہی مل جائے اپنا کپڑا اور سینڈل اور چپل دکھانے سے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو سن رہی ہیں وہ سنیں، غصہ نہ ہو میرے اوپر۔ قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک۔ اب عورتوں میں چرچا ہو گیا مصر کے اندر، لو بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو دل دے دیا، اپنے 2 کوڑی کے غلام کو۔ اب بادشاہ کی بیوی کو بڑا برا لگا کہ کمبخت میری بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا معلوم یوسف کتنے خوبصورت ہیں۔ اچھا چلو اب دیکھیے ایک اور چال چلی،
بادشاہ مصر کی بیوی نے کیا چال چلی؟ ساری عورتوں کو بلایا، دعوت دے دی، دسترخوان لگا دیا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور چھری رکھ دی، لو پھل کاٹو اور کھاؤ۔ یہ بھی ایک چال تھی۔ عورتوں نے چھری اٹھائی اور پھل کاٹ کاٹ کے کھانے لگی۔ یوسف سے کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ اور جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان کر یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے اور مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی، انگلی کٹنے لگی۔ کبھی کبھی آپ دیوار پہ تیز سگ مار دیں تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوگا۔ اوف، کبھی کبھی اچانک آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ عورتوں نے ادھر یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی، اور ایسے نہیں کبھی نہیں، قرآن کہتا قطعنا ایدیہن، انگلی کٹی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ادھر سے کٹی ادھر سے کٹی ادھر سے کٹی، گرنے لگی۔ قطع یقطع کی معنی کاٹنا اور قطع یقطع پتی کی معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، کئی جگہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئی اور ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے، انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں۔ اور یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی، اور قرآن کہتا ہے چیخ پڑی ما ھذا بشر، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ ارے انسان نہیں تو کون؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے، یہ تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریفتہ تھی، اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہیں۔ کیسی خطرناک چال چلی۔ اب ان عورتوں سے کہا دیکھ رہی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ ایک اور چال، کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں۔ فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی، کال بھی کریں گی، رات بھر جگائیں گی بھی، چیٹنگ بھی کریں گی، ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی، اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گی۔ اور اگر دو آنسو نکال دیے تو بس پوچھو مت، ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی، کمینہ کتنا بڑا کتا ہے، بیچاری اس عورت کو رلا رہا ہے۔ ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارا مکر اور فریب چھپا ہوا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بن گئے جھوٹے ہمدرد اس کے پاس جا کر۔ اگر عورتوں کی چالیں خطرناک نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا اِنَّا کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، ان کی چالیں بڑی خطرناک۔ ایک اور چال چلی، بتاؤ اے مصر والیو میرا کیا قصور ہے؟ خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل آ گیا۔ ساری عورتیں کہنے لگیں نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں، میرا تو خود ہی ہے۔ اب جب یہ قبول کروا لیا کہ تمہارا بھی دل اس کے اوپر آیا تو سنو کیا کہا۔ اوفو، قرآن کیا کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے؟ آیا اور تو سن لو، یوسف کو سامنے رکھ کر کیا کہا۔ اگر اس لڑکے نے، اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی، دھمکی دی، اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرا کہا نہ مانا، اور جو چیز میں اس سے چاہتی ہوں اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا تو اس کو میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی، یا جیل میں سڑا دوں گی، جیل بھیج کر رہوں گی، یہ جیل میں سڑے گا، یہ جیل میں جائے گا، لمبی مدت تک جیل میں رہے گا، جیل میں اس کو سڑوا دوں گی۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے، میری مالکہ نے
میری مالکن نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی، تکلیف پہنچاؤں گی۔ تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آسمان پر نظریں ڈالی اور اللہ سے دعا کی۔ جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب اور چال کا ذکر کر رہے تھے، اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، لیکن وہ کام کرنا گوارا نہیں جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، یدعوننی الیہ، جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک عورت نہیں بلا رہی تھی، ساری عورتیں کی چاہ رہی تھی کہ یوسف میرے ساتھ دھوکا نہ کر لے، یوسف میرے ساتھ ٹائم دے دے اور مجھے وقت دے دے، اس لیے یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں سڑ جانا پسند ہے، مجھے جیل کی زندگی گوارا ہے، مجھے جیل کھانا پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اس کے بعد جو دعا کی وہ یہ کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ ان کی چالوں سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ ان کے مکر و فریب سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کے ارادوں سے محفوظ نہ کیا، ان کی چالوں سے اور ان کے ڈھونگ سے اگر تو نے مجھے میری حفاظت نہ فرمائی، اسکو الیہن واکن من الجاہلین، تو میں بھی ان کی طرف گر جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ مکالہ کر بیٹھوں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرا شمار نادانوں میں اور جاہلوں میں ہو جائے گا۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ ان کی چالوں سے تم مجھے بچا دے، جیل میں بھلے ہی چلا جاؤں وہ مجھے گوارا ہے۔ اب سنیے تعلیم دیکھیے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پھر وہ پیچھے پڑ کے رہ گئی، یہ جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہے، زبردستی کروں اس کے ساتھ۔ اب زبردستی کرنے لگی۔ کیا کہا؟ یوسف ادھر آؤ، چلو ایک کام ہے۔ قرآن کہتا ہے اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، اور اندر لے گئی، دوسرا دروازہ بند، اور اندر لے گئی، تیسرا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی، اور جب لاسٹ والے کمرے میں پہنچی تو کہنے لگی اے یوسف آؤ، اچھا موقع ہے، ایک خوبصورت عورت تمہارے پاس ہے، تنہائی کا موقع ہے، آؤ آؤ میرے قریب آؤ۔ یوسف کو جب اپنے قریب بلانے لگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھی، یوسف بھاگے۔ قرآن دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا، آگے بڑھے، یہ بھی آگے بڑھی، دوسرا دروازہ کھولا اور آگے بڑھے، آخری دروازے پہ پہنچ گئے۔ پہنچتے پہنچتے اس عورت نے یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑا اور یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے ایسے، یوسف یہ ہٹ گیا، یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے پہلے سے، اور جیسی کھینچا اس عورت نے اپنی طرف، بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنی طرف یوسف کو کھینچا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹتا چلا گیا۔ کون یہ خطرناک لائٹ مار رہا بھائی؟ یہ لائٹ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے تو مجھ پہ مار رہے ہو، اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں؟ ضرور کوئی چھچورا ہے جس کو اس کے باپ نے تربیت نہیں دی۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی کھینچا یوسف زمین پر گرے، سامنے دروازہ کھل گیا، کیونکہ یوسف دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، اس نے پیچھے سے کھینچا، کرتا پھٹا، ایسے گرے، دروازہ کھل گیا، یوسف زمین پر گرے، سامنے بادشاہ کھڑا ہے۔ غور کرو، بادشاہ پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی، فوراً
اس عورت نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھا، جھٹ سے وہی چیز جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ کو، ان کیدکن عظیم، بڑی خطرناک ہوتی ہیں ان کی چالیں. تو یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، اندر لے گئی بادشاہ مصر کی بیوی، دروازے بند کیے بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف کو بلایا بادشاہ کی بیوی نے، لیکن جب پکڑی گئی چوری تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے اور بادشاہ مصر کی بیوی کہتی ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ بیوی کے ساتھ غلط کام کے ارادے سے اندر گھس جائے، کپڑے تک پھٹ جائیں، ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے. بالآخر اس یوسف علیہ السلام کو توڑ مروڑ کر الزام لگا کر جیل کے اندر بھجوا دیا. مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 10 سال یوسف جیل خانے میں رہے، کسی مفسر نے لکھا ہے کہ 7 سال جیل خانے میں رہے، ایک لمبی مدت جیل خانے میں رہے. خواب کی تعبیر بتائی، مصر میں جب قحط پڑا اس قحط کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے پھر اجازت دی کہ اس کو جیل سے نکالو، اور وہی جو یہ تعبیر بتا رہا ہے وہی اس کا حل بھی بتائے گا، اور کسی بھی طریقے سے ان کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا. اب آپ سوچئے، بچپن سے دور، اپنے باپ سے دور، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر بادشاہ کے گھر آئے، پھر جوان ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے، 7 سال یا 10 سال جیل کی سلاخوں میں بھی رہے، اس کے بعد نکلے اور ملک مصر کے بادشاہ بن گئے. اور بادشاہ بننے کے بعد اپنی قمیص ایک قاصد کو دے کر بھیجا، فلاں بستی میں چلے جاؤ، ایک بوڑھا آدمی ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، یہ قمیص اس کو دے دینا اور اتنا کہہ دینا اس سے کہ یہ قمیص تم پہچان لوگے، وہ بوڑھا آدمی اس قمیص کو پہچان لے گا. ایک قاصد کو قمیص دی، اپنی کرتا دیا اپنا، اور اس قمیص کو دے کر قاصد کے ہاتھ سے بھیجا. وہ قاصد نہیں جانتا تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں یوسف وہ ان کا باپ ہے. وہ قاصد، وہ ایلچی، وہ دودھ، وہ میسنجر، وہ پیغامبر جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص لے کر اس بستی میں پہنچتا ہے اور پوچھتے پوچھتے یعقوب کو ڈھونڈ لیتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہتا ہے ملک مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص تمہیں دی ہے، اس قمیص کو دیکھو. اس نے کہا یہ قمیص تمہیں دیں گے تو تم پہچان لو گے یہ قمیص کس کی ہے. یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو اپنی ناک سے سونگا، اس قمیص کو اپنے منہ تک لے گئے اور ناک سے سونگا تو اس قمیص نے بتا دیا، یعنی سونگتے ہی یعقوب پہچان گئے کہ یہ قمیص تو یوسف کی ہے، میرے بیٹے کی ہے، میری لخت جگر کی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جس نے یہ قمیص دی ہے اس کا نام یوسف ہے. جواب دیا ہاں. فرمایا کیف ترکتہ، آئے قاصد، آئے قمیص لانے والے، تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے، تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے، یعنی وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، کیا ہے اس کا پس منظر. تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو اس قاصد نے جواب دیا. تفسیر ابن کثیر پڑھی اور معالم التنزیل دیکھیے. جب یہ پوچھا کہ کیف ترکتہ، تم نے اس کو کہاں دیکھا، کس حال میں چھوڑا، تو جواب دیا قاصد نے ترکتہ ملک مصر، ہم نے اس کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے. یعنی یعقوب اس وقت وہ شخص بادشاہ بنائے، حکمراں بنائے، ملک کا مصر کا بادشاہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ میرا بیٹا بادشاہ ہے، ملک مصر کا تخت نشین ہے، بادشاہ ہے. لیکن یہ سن کر ان کو خوشی نہیں ہوئی، رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے لا اسألکم عن ھذا، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ یوسف بادشاہ ہے یا غلام، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کس ڈگری پر ہے، کون سی پوسٹ ہے اس کے پاس، میں یہ سب نہیں سننا چاہتا. بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے اسألکم عن ای دین ترکتہ، کہ تم نے اس کو چھوڑا تو اس کا دین کیا ہے. مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ بادشاہ ہے، چیئرمین ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کیا ہے، یہ مجھے مت بتاؤ. اسألکم عن ای دین ترکتہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو تم نے کس دین پہ چھوڑا ہے. قاصد نے کہا ہم نے اس کو جس دین پہ چھوڑا ہے بس اتنا جانتا ہوں. قال
یشہد ان لا الہ الا اللہ، بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں پھر میرے بیٹے کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے، اگر وہ اللہ کو پہچان رہا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس تعلیم سے جو دینی تعلیم ہے اس سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور دینی تعلیم کو چھوڑ کر دوسری تعلیم حاصل کرنے والوں نے میرے بھائیوں ذریعہ معاش کی طرح کس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ نظریں ڈالو، حلال و حرام کی کوئی تمیز آج ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں رہی ہے۔ آج کسی کو بھی دیکھ لو، بینکوں میں کتنا پیسہ اس کا جمع ہے، سود بڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں سود بڑھتا ہے تم اس کا کیا کرتے ہو، یا فکس ڈپوزٹ تمہاری چل رہی ہے اس کا کیا کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ کس کس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، اور کریڈٹ کارڈ جب تم بناتے ہو تو بتاؤ کبھی اگر اس میں وقت پر پیسہ بینک کو نہیں دیا تو سود دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ اسی نبی نے ہمیں رب کی معرفت دیتے ہوئے اس کمائی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اگر کوئی شخص سود کا بیاج کا 1 درہم کھا لے، 1 درہم 1 روپے سے بھی کم ہوتا ہے، 1 درہم اگر سود کا کھا لے اشد من 36 زنیۃ، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 روپیہ سود کا اور جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور کھاتا ہے تو گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، یعنی 36 مرتبہ زنا کار کو زنا کرنے کے بعد جہنم میں جو سزا ملے گی وہ سود کا 1 روپیہ کھانے والے کو ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو کہ جن کا کاروبار ہی سود کا ہو، جو کاروبار ہی لین دین ہی جن کا پورا سود پہ چل رہا ہو، وہ اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے، یعنی جس طرح قرآن کی آیتیں 3 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ کر اگر ماں کے ساتھ نکاح کرو گے تو ماں حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سود پر کتنی بار قرآن اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی اگر کھانا چاہو تو سود بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ماں حرام رہے گی اسی طرح سود بھی حرام رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تعلیم آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے ملے گی، اس لیے رب کی معرفت بہت ضروری ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہی کہ کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ اس نے کہا ترکتہ ملک مصر، مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا۔ کہا لا اسألکم عن ھذا، میں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یوسف کو کس دین پہ چھوڑا۔ قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ آپ نے اپنے اولاد کو کیا تعلیم دی؟ کیا تعلیم دی ہے آپ نے اپنی اولاد کو؟ اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھایا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی معرفت کے بارے میں آپ نے اپنی اولاد کو کیا سبق سکھایا ہے؟ جس طرح باپ کا کردار ہوتا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت میں، اسی طرح ماں کا کردار بھی ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت میں۔ آپ نے سنا ہے ایک ڈاکو تھا، ایک ڈاکو ہمارے اتر پردیش میں جس کا نام تھا سلطان ڈاکو، بہت مشہور ڈاکو تھا۔ پکڑا گیا، مقدمہ چلا، پھانسی کی سزا ہوئی، اور پھانسی کے دن اس سے جب آخری آرزو پوچھی گئی تو کہتا ہے مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ جب اس ڈاکو کے سامنے اس کی ماں کو لایا گیا، جلاد بھی کھڑا ہے، جیلر بھی کھڑا ہے، تو جیلر نے کہا لے ملنے اپنی ماں سے، اور کچھ؟ کہا ہاں اگر پورا کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ کہا ٹھیک ہے کوشش کریں گے، بولو کیا چاہتے ہو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے زیادہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو تختے دار پہ لٹکا دو،
بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دو۔ انہوں کہنے لگے پاگل ہے کیا، سزا تجھے ہوئی، پھانسی اس کو کیوں دوں؟ اور اس کی کیا غلطی؟ کہا ساری غلطی اسی ماں کی تو ہے۔ جیلر صاحب جب میں 5 سال کا تھا، میری ماں بہنوں اگر تمہیں کپڑے دکھانے سے فرصت مل گئی ہو، اگر تمہیں اپنا زیور دکھانے سے فرصت مل گئی ہو تو سنو، اپنی اولاد کی تربیت میں تمہارا کردار سب سے نمایاں کردار ہوگا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کر دی تو کیا کہا سلطان ڈاکو نے؟ جب میں 5 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ بیٹا کرانے کی دکان پہ چلے جاؤ اور انڈا لے کر آؤ۔ میں دکان پر گیا، میں نے کرانے والے سے کہا ایک انڈا دے دو، اس نے انڈا دیا، اس نے مجھ سے کہا پیسے دو، اور میں نے اس کو بے وقوف بنا دیا، میں نے کہا پیسہ تو میں دے چکا ہوں۔ اس نے سوچا بچہ ہے جھوٹ تو بولے گا نہیں، میں ہی بھول گیا ہوں گا لینے دینے میں، اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پیسے دے دیے تو کوئی بات نہیں، جاؤ۔ جب میں انڈا لے کر اپنی ماں کے پاس آیا، میں نے کہا ماں انڈا بھی لے لو اور پیسہ بھی بچا کے لایا۔ ماں نے کہا کیسے؟ میں نے پوری بات بتا دی۔ دکاندار نے کہا پیسے؟ میں نے کہا دے تو دیے۔ اس نے بھی کہا دے دیے ہوں گے، اچھا ٹھیک ہے میں ہی بھول گیا بیٹا کوئی بات نہیں۔ ماں نے مجھے سینے سے لگایا جیلر صاحب اور میری پیٹھ تھپتھپا کے کہا بیٹے اس غریبی میں تم نے ایک ٹائم کا کھانے کا انتظام کر دیا، اب یہ پیسہ شام کے کھانے کے کام آ جائے گا، یہ پیسے میں شام کی سبزی آ جائے گی۔ جیلر صاحب اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے لانے لگا اور میری ماں مجھے پیٹھ تھپتھپانے لگی، پھر میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور پھر بڑا ہوتا گیا، پھر ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا، پھر سرعام لوٹ کرنے لگا اور جو مال نہیں دیتا تھا اس کا مرڈر کرنے لگا، کھنجر سے چھری سے چاقو سے اس کو مارنے لگا۔ کسی کا قتل کر دینا میرے لیے معمولی بات ہو گئی، بس مجھے مال چاہیے، اگر آسانی سے کوئی دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کو قتل کر کے میں اس کا مال چھین لیتا تھا۔ جیلر صاحب میں پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اگر میری ماں نے اسی وقت جس وقت میں انڈا لے کر آیا تھا اور پیسہ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیا تھا، اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا ہوتا اور مجھے پکڑ کر دکاندار کے پاس لے گئی ہوتی اور پیسہ میرے سامنے دکاندار کو واپس کر کے کہا ہوتا بھائی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس کو سزا دی، پیسہ تمہیں دے کر نہیں آیا تھا، یہ لو پیسہ، اگر اسی وقت اس نے مجھے تھپڑ مار کر پیسہ واپس کر دیا ہوتا تو اس تھپڑ کے اثر سے میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا۔ مجھے اس منزل تک اور اس مقام تک پہنچانے والی میری ماں ہے، اگر مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے والی ماں کو زندہ کیسے چھوڑا جا رہا ہے؟ میری ماں، میری بہنوں، اگر تم نے میری بات سنی ہے تو اندازہ لگاؤ ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی بچے کو کیسی تربیت دی اور بچہ کیا بن گیا۔ اور اس کے برعکس دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، جن کو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیران پیر کہتا ہے۔ پیران پیر بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے۔ دستگیر جانتے ہو؟ دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا دستگیر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا، مجھے دکھا رہا تھا 6واں آسمان، 7واں آسمان، 4واں آسمان، اچانک اللہ کا پیر پھسلا، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا، اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر۔ اللہ پھسل گیا، اللہ گر گیا، اور اللہ کو گرنے سے بچانے والے کون تھے؟ جن کے عقیدے یہ ہوں ان سے کیا توقع رکھی جائے گی۔ عبد القادر جیلانی کی عمر جب 12 سال کی تھی تو یہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے، ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کے استر میں سل دی اور کہا بیٹے تم جا تو رہے ہو، ان کے ساتھ رہنا، الگ مت ہونا، اور یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہوں
کتنے بھی نازک حالات ہوں، کتنی بھی بری کنڈیشن ہو، کیسے بھی حالات ہوں، لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، چاہے کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں تم جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو 12 سال کے بچے کو رخصت کر دیا۔ یہ قافلہ رواں دواں ہو گیا، چلنے لگا، اور جب یہ کہیں گزر رہا تھا صحرا اور جنگل سے، وہی ڈاکو چھپے ہوئے تھے چور، ان چوروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، سب کا مال لوٹ لیا۔ اس بچے کے پاس سے بھی ایک چور گزرا اور کہنے لگا، اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ چور آ گیا قریب، کیا تیرے پاس بھی ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی۔ ارے کہاں ہے بھائی، مجھے تو نہیں دکھ رہی ہیں، کہاں ہے؟ کہا یہ کرتے کے استر میں۔ اس کو ادھیڑ کر دیکھا تو 40 اشرفی ملتی ہیں۔ چور دنگ رہ گیا، بیٹا یہ تو یہاں چھپی ہوئی تھی، ہم تو یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے، اور تم تو اتنے چھوٹے بچے ہو کہ تمہاری تلاشی بھی کوئی نہیں لیتا۔ یہ بتاؤ تم جب یہ پیسہ، جب یہ اشرفیاں چھپی ہوئی تھی تو تم نے بتا کیوں دیا؟ کیا جواب دیتا ہے وہ بچہ؟ میری بہنوں سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں سنو، میری ماں سنو۔ اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنے بھی ناگفتابے ہوں، کتنے بھی خراب ہوں، لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو میں نے کہہ دیا ہاں۔ جب پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا 40 اشرفی۔ میں اپنی ماں کا کہنا کیسے ٹھکرا سکتا تھا جبکہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اس چور نے کہا واہ تو اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے، اور میری تو ساری زندگی اسی چوری اور ڈکیتی میں گزر گئی، میں نے تو آج تک اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی، میں کتنا بڑا نکما اور کمینہ انسان ہوں۔ وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتایا۔ سردار کے اوپر بڑا اثر ہوا، اس نے سارے چوروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو اور سب توبہ کرو، اور آج کے بعد کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا اپنے رب کی۔ سب نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور دعا کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بچے کے سچ بولنے سے سارے کے سارے چوروں نے اللہ سے توبہ کر کے صحیح راستہ پکڑ لیا۔ اس بچے کو صحیح تربیت دینے والی بھی ایک ماں تھی۔ ماں کا کردار بڑا عجیب ہوتا ہے، ماں کا کردار۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، اور ماں کی تربیت چاہے تو اپنے بچے کو ایسا بنا دے کہ وہ وقت کا ایک بہت بڑا ولی اللہ بن جائے، وقت کا ایک بہت بڑا مجاہد بن جائے، وقت کا بہت بڑا خدا ترس بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ آج امام کعبہ کو جو آپ دیکھتے ہو، یہ سدیس صاحب جن کی قیادت آپ سنتے ہیں، ان کے بارے میں قصہ معلوم ہے، یہ کوئی شرارت کر رہے تھے تو ماں نے غصے میں بد دعا دی۔ آج کی مائیں کیا بد دعا دی؟ مر جا کتے، دکھتا نہیں کتے، ستاتا ہے کتے۔ آج یہ بد دعا دیتی ہے ماں، مر جا نالائق بے شرم، اس طریقے کی۔ اور یہ قاری سدیس ان سے غلطی ہوئی، ماں کو پریشان کر رہے، ماں نے پکڑ کے تھپڑ لگایا اور بد دعا نہیں دی۔ اس غصے میں بھی دعا نکلی ماں کی زبان سے، تو یہ نکلی، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، اللہ کرے کہ تو کعبے کا امام بن جا۔ اس غصے میں بھی ماں کی زبان سے جملہ نکلا تو کیا نکلا؟ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ نہ جانے کون سے وقت میں اس کی زبان سے دعا نکلی، اور آج وہ بچہ بڑا ہو کر آج خانہ کعبہ کا امام ہے، اس مکے کا امام ہے۔ ہماری ماں بہنوں سنو، یہ تربیتیں ہوتی ہیں ماں کی اپنی اولاد کے تعلق سے۔ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ارے ابن ربیعہ کا واقعہ سنے ہو؟ تاریخ خطیب بغدادی پڑھیے، خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں، ابن ربیعہ کے باپ ربیعہ ابن الفروخ تھے، بیٹا پیٹ میں ہے، حمل ہے،
ایک دو مہینہ باقی ہے بچہ پیدا ہونے میں، لیکن سفر پیش آ گیا، ان کو سفر پہ جانا تھا۔ 20,000 دینار اپنی بیوی کو دیتے ہیں ربیہ، اور کہتے ہیں کہ لو میں خرچے کے طور پر یہ 20,000 دینار دے کر جا رہا ہوں، مجھے آنے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، سفر لمبا ہے، 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ ربیہ اپنی بیوی کو 20,000 دینار دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ربیہ کو لوٹنے میں 27 سال لگ گئے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، پورے 27 سال کے بعد ربیہ ابن الفروخ جب لوٹ کر آئے تو اس زمانے میں یہ حدیث بھی ہے، اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے، آپ کہیں باہر سے ہیں تو اپنے گھر جانے سے پہلے فون کر دیں اپنی بیوی کو کہ میں آ رہا ہوں اور اس وقت تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ جانتے ہو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا ضروری ہے، کیوں؟ پتہ نہیں بیوی کس کنڈیشن میں بیٹھی ہو، اور آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد سفر سے آ رہے ہو اور دیکھو کہ کچن میں گھسی ہوئی ہے سلوار، اور پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہیں اور کچھ اس نے تیاری نہیں کی ہے، اور آپ گھر میں گھسو بڑے ارمانوں کے ساتھ، اور بیوی کا چہرہ سوچ رہے ہوگے کہ ملے گی ہیما مالنی، گھر میں گئے تو دیکھا چڑیل، اس کا چہرہ منہ، اب آپ کے غصے میں طلاق طلاق طلاق، تو بہت میں تو آیا ہوں سوچ کے کچھ اور تو بھتری بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی لیے حدیث کے ایک لفظ پر غور کیجئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اطلاع کر دو، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ اطلاع کر دو، اور کوئی آدمی جب باہر سے آتا تھا تو اپنے گاؤں کی مسجد میں رک جاتا تھا، اور مسجد سے رک کر کسی کو بھیج کر کہتا تھا کہ تمہارے شوہر آ چکے ہیں، مسجد میں ہیں، کیا گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اگر بیوی اجازت دیتی تو شوہر گھر میں جاتا، اور بیوی نہیں دیتی تو وہ مسجد ہی میں رہتا۔ اتنی دیر میں بیوی اپنا میک اپ کر لے، بن سور کر تیار ہو جائے، تاکہ میرے شوہر کی نظر مجھ پہ پڑے تو وہ ہم کو اچھے انداز میں دیکھیں۔ اب زیادہ میں اس کو گھس پس کے نہیں، ورنہ غیر مسلم لوگوں نے بھی ہماری وہ خوب بنائی، وہ دیکھا تھا نا، وہ خوب کٹنگ چلی اس پر، وہ گھر میں رہتی ہو ایسے بن کر اور باہر جاتی ہو، اور میں نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے بن ٹھن کے نہیں رہتی ہے، اس عورت کو یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں کہ تم رات میں 12 بجے کیوں آتے ہوئے۔ کتنا لوگوں نے اس پہ انسٹاگرام پہ چلایا، غیر مسلموں نے بھی اس پہ 1 کروڑ روپیہ کمایا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس کو اتنا اچھالا اس کو کہ آج تمام، اب تو ٹرینوں میں جاؤ تو بھی نہ لگاؤ تو غیر مسلم بھی پہچان لیتے ہوئے ہیں، آپ کی شکل وہ لگ رہی ہے، یوٹیوب والے مولانا لگ رہے ہیں آپ، وہی ہے نا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر پینٹ شرٹ پہن کے بھی سفر کرو تب بھی لوگ پہچان لیتے ہیں، یہ صورتحال ہو گئی اب اس ویڈیو کے بعد سے۔ تو میرے بھائیوں، ربیہ ابن الفروخ جب آئے مسجد میں ٹھہر گئے اور گھر خبر بھجوا دی کہ میں آیا ہوں 27 سال کے بعد، بتاؤ میں گھر پہ کب آ جاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ تم مغرب کی نماز کے بعد گھر پہ آ۔ شوہر نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، ایک خوبصورت نوجوان لڑکے نے نماز پڑھائی اور چلا گیا۔ مغرب کی نماز کے لیے وہی خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہے، اچھی قرات کرتا ہے اور بہترین انداز میں درس دیتا ہے، اس درس میں لوگوں کو رلا دیتا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ربیہ ابن الفروخ مسجد کے کونے میں جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد سے نوازا ہوتا، میں بھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناتا، ایسا ہی حافظ بناتا، ایسا ہی قاری بناتا، آج اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ سن کر میرا دل خوش ہوتا۔ اس نوجوان کی قرات اور تقریر سے متاثر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آتی ہے آپ کی بیوی نے آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ربیہ ابن الفروخ گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، بیوی چھپی ہوئی ہے۔ بیٹے نے دروازہ کھولا جو اب 26 سال کا ہو چکا ہے، جب اس نے دروازہ کھولا تو سلام کیا ربیہ ابن الفروخ نے، السلام علیکم، بیٹے نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ربیہ نے بیٹے
کو دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو مسجد میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور مغرب میں خوبصورت انداز میں قرات کر رہا تھا۔ ربیہ چونکے اور پھر سوچا کہیں کرایہ دار تو نہیں ہے، کہیں کرائے کے مکان میں تو نہیں رہتا ہے۔ بیوی جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی ہے، کہتی ہیں ربیہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ابن ربیہ یہ تمہارا لخت جگر ہے جس کو تم میرے پیٹ میں امانت سمجھ کر چھوڑ گئے ہو، یہ تمہاری امانت تھی۔ تمہارے جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ میں نے اس کی ولادت کی، پیدا ہوا، پھر میں نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی۔ ربیہ نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالی اور کہا اللہ میری دعا مانگنے سے پہلے ہی تو نے قبول فرما لی، اور میں جیسی اولاد چاہتا تھا وہ اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر وہ دونوں میاں اور بیوی اپنے روم میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد شوہر نے کہا میری بیوی 20,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا، کچھ بچا یا نہیں؟ بیوی نے کہا اب یہ بتاؤ کہ 20,000 دینار تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اس بچے کی تعلیم، اس بچے کی تربیت جو میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے؟ فرمایا میری بیوی تو نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں ہونے دیا، 20,000 دینار کو تو نے برباد نہیں کیا، تو نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا، تو نے اس کو صحیح مقام پر خرچ کیا۔ اللہ نے مجھے صالح اور نیک اولاد اور عالم و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اے میری بیوی تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی، کالجز میں تربیت نہیں ملے گی، بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تربیت نہیں۔ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے، یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے۔ اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہم کیا تربیت دیں گے؟ ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابیہ کا واقعہ، اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی۔ جیسے اس بچے نے پیشاب کیا ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی۔ بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا، اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا، پہلا دن تھا۔ اور سنو، میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں، میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا۔ اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا، اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا اور اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور لے کے چلنے لگا۔ بچہ نالی کے کنارے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ میں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ آب دست یا استنجے کے لیے پانی کیسے لینا چاہیے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ اس کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہے۔ اس بچے نے پیشاب کیا،
اور بچے نے پیشاب کرنے کے بعد پانی ایسے لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا. ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کیا اور پانی لے کر اس نے اپنی شرمگاہ پہ ڈال دیا, تو دور سے ہی روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی سکھا دی, میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی دے دی, میں اپنے بچے کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا دی. اب اگر میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں, اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت دے دی. آئے اپنے 5 اور 6 سال کے بچوں کے پیر کی چین کھول کر نالیوں کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرانے والی ماؤں بہنوں, تم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہو؟ آج تمہاری گود میں پلنے والی 10 سال کی لڑکیاں بھی کیسے کپڑے پہن رہی ہیں, 12 سال کی بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں. اور تو اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے جھارکھنڈ کا کیا حال ہے. آؤ لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجیوں, بڑے بڑے نمازیوں, بڑے بڑے ملا مولویوں اور قاریوں اور حافظوں کی بیٹیاں جن کی عمر 18 19 20 سال کی ہو چکی ہے, لکھنؤ یونیورسٹی اور ایسے ہی دوسرے کالج میں پڑھنے والی یہ حاجیوں, نمازیوں کی اور مولویوں کی اور قاریوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پہ ریل بنا رہی ہیں, سروں سے دوپٹے ان کے اتر چکے ہیں, اڑیاں ہیں, آدھے ننگے کپڑے اور چست لباس میں ڈانس کر رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں, اور اپنے سینے کا حصہ دکھا دکھا کر انسٹاگرام پہ پیسے کما رہی ہیں. اور بے غیرت باپ اپنی بیٹی کے اس کارنامے کو ترقی کہتا ہے, ترقی کی دنیا کہتا ہے, ماڈرن زمانہ کہتا ہے. اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا, حاجی نہ کہلاتا. اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا, مولوی نہ کہلاتا. اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا, قاری نہ کہلاتا. میرے بھائیوں, یہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ سارے منظر انسٹاگرام پر دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے. اس لیے ماؤں کی ضرورت ہے کہ اچھی تربیت دے اپنی اولاد کو. دینی جلسوں کے اندر بھی میرے بھائیوں, ابھی جہاں سے ہم آئے اور یہاں تک منظر دیکھیے آپ, برقعے اوڑھ کر دکانوں پر کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور کیا کیا خریدے جا رہے ہیں, اور ایک ایک دکان پر کتنی عورتیں اور کتنے مرد. یہ سارے مناظر جب دینی جلسوں میں ہو جائیں تو سوچئے عام حالات میں کیا ہوتا ہوگا اور دوسرے موقعوں پر کیا ہوتا ہوگا. اچھی تربیت کی ضرورت ہے. آج ضرورت سے زیادہ میں چیخ دیا, ضرورت سے زیادہ میں چلا دیا, اور ضرورت سے زیادہ پرانے انداز میں نے آپ کے سامنے خطاب بھی کر دیا. ہمارے شیخ محترم ناظم صاحب تو فجر تک کہہ رہے تھے, ہم پیچھے سے کہہ رہے تھے کہ ایک مقرر کو اور دعوت دے دو, اور جب 2 بجے تک جگایا تو 1 گھنٹہ اور صحیح. تو میرے بھائیوں, ہم 3 بجے بول دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اب 2 بجے سے کہیے کہ آپ فجر تک بولیے تو میرے بھائیوں اب وہ نہ اسٹیمنا باقی رہی اور نہ وہ 20 سال والی پرانی زندگی باقی رہی کہ میری سب سے لمبی تقریر 4.5 گھنٹے کی جو امیلوں کی سرزمین پر مبارک پور پہ ہوئی تھی 4.5 گھنٹے کی, اب وہ چیز نہیں رہی. اور پھر وہ ہفتے اور 10 دن میں ایک پروگرام ہوتا تھا مہینے میں, اب تو ڈیلی پروگرام ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھنا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ دینی مدرسے آپ کے تعاون پہ چل رہے ہیں, اور جھارکھنڈ والوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یو پی کی طرح کوئی گورنمنٹ نہیں ملی ہے, ورنہ مدرسے کا چندہ کرنا تک مشکل ہوتا اور مدرسوں کی انکوائریاں بیٹھی ہوتی اور سپریم کورٹ میں آج حلف نامے داخل کر دیے گئے ہوتے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ادارے چل رہے ہیں. آپ ان اداروں کا کھل کر اور جم کر تعاون کریے تاکہ ان اداروں سے دینی بچے نکلیں, دین کے سپاہی بنیں, اور اس تابق دنیا مارنے والی, اس اندھی عقیدت والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنے اور ان کے لیے اچھا مزاج پیدا کریں اور دینی تعلیم کا ماحول پیدا کریں. بس یہی چند کلمات کے بعد آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما. اور خوشخبری یہ ہے, لیکن وہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اگر آئندہ سال زندگی رہی تو یہ پروگرام پھر انشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں 18 اور 19 اپریل کو ہوگا. 18